سبيل الدموع سبيل مريح۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوں گے۔ ہم بھی آپ سب کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ پوچھے جانے والے سوال کے بارے میں ہے۔ ہمارے بہت سے ممبرز یہی سوال ہم سے بار بار کرتے ہیں کہ آپ ہی میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میں اتنے عرصے سے یہ دعا مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں، لیکن میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسپیشلی ہمارے انہی ممبرز کے لیے ہے، اور جو ہمارے نیو ممبرز ہیں، اگر آپ کے ذہن میں بھی کبھی یہ سوال آتا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، تو یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب ضرور ملے گا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، یعنی تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ بار بار دعا مانگنے کے باوجود بھی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ ہم ایسا کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا قبولیت کے درجے پہ نہیں پہنچ پاتی؟ تو آج میں آپ کو اس کا سب سے بڑا ریزن بتاؤں گی، جو سب سے بڑی وجہ ہے جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ ہم دعا مکمل یقین کے ساتھ نہیں مانگتے، اور ہم بہت ہی اللہ پاک کے ناشکرے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، بہت ساری ایسی نعمتیں بھی عطا کی ہیں جن کے ہم قابل نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے ہم پہ اپنا رحم اور کرم بنا کے رکھا ہے، اور ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جس کے ہم قابل نہیں تھے، لیکن ہم ان نعمتوں کی طرف کبھی نہیں دیکھتے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاں بس یہ تو ملنا تھا تو مل گیا۔ ہمیں ان نعمتوں کا اس لیے احساس نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں وہ مانگنے پہ نہیں ملی، وہ ہمیں بن مانگے ملی ہیں۔ ان نعمتوں کا احساس ہم سے زیادہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہوتی۔ اسی لیے سب سے پہلے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں، چاہے آپ کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن آپ نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ یا اللہ، آپ کی ذات تو بے نیاز ہے، آپ کی ذات تو سب کچھ عطا کرنے والی ہے، آپ کی ذات ہر شے پہ قادر ہے، آپ کے لیے کچھ بھی مشکل یا ناممکن نہیں ہے۔ اگر میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں میری ہی کوئی کوتاہی ہوگی، یا میرے مانگنے میں ہی کوئی کمی ہوگی، آپ کے دینے میں تو کبھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ پاک اپنے شکر گزار بندوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور جب ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، دل سے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری ان نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، اور ہماری اللہ پاک ساری دعائیں انشاءاللہ قبول بھی کرتا ہے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، جو عطا نہیں کیا اس پہ بھی شکر ادا کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کر آپ سے واپس لیا ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ضرور ہوتی ہے، اور ہماری عقل اتنی بڑی نہیں ہے کہ ہم اللہ پاک کی مصلحتوں کو سمجھ سکیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیتے ہیں کہ یہ میں نے تمہیں کیوں نہیں دیا، اور یہ میں نے تمہیں دے کر واپس کیوں لے لیا۔ لیکن جب ہم کسی چیز کے نہ ملنے پر افسوس کرتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، اور ناشکری کرنے لگتے ہیں کہ میری تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول نہیں کی، یا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں دیا، یا میں اتنے سالوں سے اتنے عرصے سے یہ مانگ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے نہیں دیا، یہ چیزیں ناشکری میں آتی ہیں۔ ایسے الفاظوں سے ہمیشہ ہمیشہ بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک سے بڑھ کے ہم سے
کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سے ہماری ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دلی خواہشات کو پورا نہ کرے اور ہمیں وہ عطا نہ کرے جو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کچھ نہیں دے رہا تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر دینا چاہتے ہوں گے۔ اسی لیے کبھی بھی مایوس اور نا امید نہیں ہوا کریں، کیونکہ جب بھی ہم مایوس ہوتے ہیں اور نا امید ہوتے ہیں اس وقت شیطان ہم پر بہت زیادہ حملہ آور ہوتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دعا مانگنے کی توفیق اللہ پاک ہر کسی کو نہیں دیتا۔ اللہ پاک کے بہت پسندیدہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہے، اور دعا مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے بس ہاتھ اٹھائے اور رٹی رٹی دعا مانگ لی، ایک ہی دعا جو ہم بار بار مانگ رہے ہیں بس ہم نے وہی دعا مانگ لی۔ اس میں ہمارے ایموشنز شامل نہیں ہیں، اس میں ہمارا یقین شامل نہیں ہے۔ جب تک ہم کوئی دعا یقین کے ساتھ نہیں مانگیں گے، اپنی اس دعا میں شدت پیدا نہیں کریں گے، دل سے کوئی دعا نہیں مانگیں گے، ہماری وہ دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایک ہی چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، کوئی بھی دعا جو ہمیں مانگنی ہے ہم اس کے ایک ہی الفاظ ایک ہی طرح سے بس بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ یہ دعا مانگنا نہیں ہوتا، یہ دعا پڑھنا ہوتا ہے۔ جیم سٹونز اور انسان کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی پتھر اللہ کی بنائی ہوئی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان قیمتی پتھروں کا ذکر حتیٰ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسا کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں فرمایا گیا ہے، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ اور آیت نمبر 58 میں ہے، کأنہم الیاقوت والمرجان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 23 کے مطابق، کأمثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون، پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی طرح یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ملیں گے۔ تہجد میریکل آپ کے لیے لایا ہے یہ قیمتی سٹونز پاورفل دم کے ساتھ۔ ہم آپ کو دیں گے وہ قیمتی دم سٹونز جو آپ کے لیے بہترین ہیں، اور وہ بھی آپ کے نام کے عدد، حروف اور آپ کی پرابلمز کے مطابق۔ اگر آپ بھی جاب یا بزنس میں سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ صحت کی خرابی، رشتوں کی بندش، من پسند شادی، جادو کے اثرات، رکاوٹ، رزق کی تنگی جیسے مسائل کا شکار ہیں، تو آج ہی اسکرین پہ نظر آنے والے نمبرز پہ کانٹیکٹ کریں اور اپنے لیے بہترین اور قیمتی دم سٹونز حاصل کریں۔ بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شے بیکار یا ناکارہ نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے قیمتی اور فائدہ مند ہے۔ تو دعا پڑھنے میں اور دعا مانگنے میں بہت فرق ہے، اسی لیے جب بھی دعا مانگے مکمل یقین کے ساتھ دعا مانگے اور دل سے دعا مانگے، اور کوشش کیا کریں کہ دعا میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جلد بازی میں آپ نے دعا مانگی، کیونکہ جب آپ جلد بازی میں دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا آپ کے دل سے نہیں نکلتی۔ ہمیشہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اپنی ہر دعا آپ بہت اطمینان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور پورے دل کے ساتھ مانگیں۔ لیکن اگر مصروفیت کی وجہ سے آپ ایسا نہیں کر پاتے کہ ہر بار آپ کوئی لمبی دعا مانگیں، تو کم سے کم دن میں ایک بار کوئی ایک ایسا وقت بنا لیں جب آپ اللہ سے اس انداز میں دعا کریں کہ آپ کو یقین ہو کہ اللہ پاک آپ کی دعا سن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کا حال ایسے بیان کریں جیسے ہم اپنے کسی دوست کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرتے ہیں، کہ ایک ایک فیلنگ، ایک ایک تکلیف، جو بھی ہماری خواہش ہے، جو بھی ہماری چاہت ہے، ہم بالکل اپنا دل کھول کے اپنے دوست کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے آگے بھی اپنا دل کھول کے رکھ دیں، اور بہت ڈیٹیل کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ دعا مانگے، اور ایسے سوچیں اور اس چیز کا یقین رکھیں کہ اللہ پاک میری دعا سن رہا ہے۔
جب آپ اس انداز سے دعا مانگنے لگیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو نہ تو کبھی کوئی ڈپریشن ہوگا، نہ ہی آپ کو کبھی مایوسی ہوگی، اور نہ ہی کبھی آپ کی زبان پہ یہ الفاظ آئیں گے کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ جب ہم اپنے دل کا حال اللہ سے کہنے لگتے ہیں، اللہ کو بتانے لگتے ہیں، تو اس چیز میں جو ہمیں سکون ملتا ہے وہ ہمیں دنیا کی کسی شے میں نہیں ملتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا کو قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ مانگو، کیونکہ اللہ لاپرواہ اور غفلت بھرے دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہم میں سے آج کل لوگ زیادہ تر یہی غلطی کرتے ہیں کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو دعا مانگنے میں ایک تو جلد بازی کرتے ہیں، دل سے دعا نہیں مانگتے، اور دعا مانگنے کے بعد بھی ہمیں اس کی قبولیت کا یقین نہیں ہوتا۔ تو جب تک ہمیں اپنی دعا کی قبولیت کا یقین نہیں ہوگا، ہماری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ایک اور جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ گناہ یا ناتا توڑنے کے لیے دعا نہ کرے اور جب تک جلدی نہ کرے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس جلدی کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ یوں کہے کہ میں نے رب سے بہت دعا کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ قبول ہوگی، اور تب وہ نا امید ہو کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ بات بہت ناگوار لگتی ہے، اور اس وقت وہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار سے ہمیشہ اس کے فضل اور کرم کی امید رکھے۔ دعا مانگتے ہوئے اپنے الفاظوں پہ ضرور غور کیا کریں، اور جب بھی دعا مانگیں پورے دل سے اور پورے یقین کے ساتھ دعا مانگا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہ تو کوئی چیز مشکل ہے، نہ ہی کوئی چیز ناممکن ہے۔ بات صرف اور صرف ہماری یقین کی کمی کی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالیں۔ جب بھی دعا مانگیں اپنے لیے اس دعا میں بہتری بھی مانگیں، اپنے لیے بھلائی بھی مانگیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ ہماری جو سسٹر ہمارے وظائف کر رہی ہیں، جو ہمارے بھائی ہمارے وظائف کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو اس میں بھی کامیاب کرے۔ جو جس مقصد کے لیے وظائف کر رہا ہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، اللہ پاک ان سب کی محنت کو قبول کرے، اور جلد سے جلد آپ سب کو وہ خوشیاں اللہ پاک عطا کرے جس کے لیے آپ اتنے سالوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور ہماری ویڈیوز کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ کسی کا اگر آپ بھلا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ضرور بھلا کرے گا۔ اور ہماری ویڈیو کو ہمیشہ نیکی سمجھ کر شیئر کیا کریں۔ آپ کی وجہ سے اگر کسی انسان کا کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے یا کوئی اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو بہت اچھا اجر دیں گے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔